بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ خلافت کی ایک برکت، تمکنت دین۔ تحریر و آواز ظہیر احمد طاہر ابن مکرم نذیر احمد خادم، جرمنی۔ نبی کا کام تخم ریزی ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشاء کے مطابق یہ کام کر لیتا ہے تو اسے اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جماعت مومنین میں اپنے ہاتھ سے خلافت کا نظام جاری فرماتا ہے۔ گویا نبوت و خلافت لازم و ملزوم ہیں۔ خلافت نبوت کا ظل کامل ہوتی ہے، جس کے ذریعے آفتاب نبوت کا پورا عکس اس ماہتاب خلافت میں نظر آتا ہے۔ نظام خلافت کے ذریعے جماعت مومنین کے خوف کو امن میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، دین کو ترقی، استحکام اور تمکنت عطا ہوتی ہے۔ برکات خلافت در حقیقت برکات نبوت کا تسلسل ہوتا ہے۔ جماعت مومنین خلافت کے انعام اور اس کی برکات کی اس وقت تک اہل رہتی ہے جب تک اس کا ایمان حقیقی ایمان ہو اور وہ صالح اعمال بجا لا رہی ہو۔ خلافت کے ذریعے جو فیوز و برکات خلافت پر ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہیں، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور کی آیت استخلاف میں خوب کھول کر بیان فرما دیا ہے۔ اس آیت کریمہ کی روح سے عطا ہونے والی تائیدات اور برکات خداوندی کا کچھ ذکر درج ذیل ہے۔ وعدہ الہی اور اس کا ظہور۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض، کہ حقیقی ایمان رکھنے والوں اور صالح اعمال بجا لانے والوں سے وہ ایک وعدہ کرتا ہے۔ وعدہ خلافت کا یہ فعل اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، لہٰذا اس وعدے کے ایفاء کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ یہ ایک اصولی بات ہے کہ جو وعدہ کرتا ہے اس کا ایفاء بھی اسی کے ذمہ ہوتا ہے۔ انسان ضعیف البنیان اگر کوئی وعدہ کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ اس کا ایفاء بھی کر سکے، کیونکہ اس کے اندر ہزارہا ایسی کمزوریاں ہیں جن کے ہوتے ہوئے وہ اپنے کیے گئے ہر وعدے کو پورا کرنے پر قدرت نہیں رکھتا۔ مثلاً موت فوت کا لازمہ جو یقینی طور پر ہر انسان کے شامل حال ہے، وہی اس کے کیے ہوئے وعدے کی وفا میں روک بن سکتی ہے۔ لیکن ہمارا خالق و مالک حی و قیوم ہے، اس کی تمام قوتیں، طاقتیں اور ارادے لازوال ہیں۔ اس کی شان علی کل شیء قدیر ہے۔ وہ اپنے ہر عزم اور ارادے کو جب چاہے پورا کرنے کی دائمی قدرت رکھتا ہے، اور اس کی اسی قدرت نمائی سے اس کی خدائی اور اس کے وجود کا ثبوت ملتا ہے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے: قدرت سے اپنی ذات کا دیتا ہے حق ثبوت، اس بے نشاں کی چہرہ نمائی یہی تو ہے، جس بات کو کہے کہ کروں گا میں یہ ضرور، ٹلتی نہیں وہ بات، خدائی یہی تو ہے۔ انعام خلافت عطا کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ کے جو الفاظ رکھے ہیں، ان میں بھی اس نے اپنی کامل قدرت اور اپنے کامل اختیار و اقتدار کا پورے زور اور قوت سے اظہار و اعلان فرمایا ہے، اور حقیقی ایمان کے حامل مومنوں کو یقین کامل دلایا ہے کہ اگر وہ ایمان کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے صالح اعمال بجا لائیں گے تو میں ضرور بالضرور ان میں خلافت قائم کر دوں گا، عین اسی طرح جس طرح انبیاء سابقین کے زمانوں میں اور پھر سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں اس نے یہ وعدہ خلافت راشدہ پورا کر کے دکھایا۔ دور آخرین میں مسیح موعود علیہ السلام کے بعد ایک بار پھر اس جلیل و قدیر نے اپنی قدرت کا یہ جلوہ پوری شان سے دکھایا۔ حقیقی ایمان اور صالح اعمال کی شرط خلافت کا انعام عطا کرنے کے الہی وعدے کے ایفاء کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو شرائط رکھی ہیں۔ پہلی یہ کہ اس جماعت کا جس سے وعدہ کیا جا رہا ہے ایمان خدا کی نظر میں حقیقی ایمان ہو
اور پھر اس کے اعمال بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں صالح اعمال کا درجہ رکھتے ہوں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ان جملہ انبیاء علیہ السلام کے ماننے والے جب تک حقیقی ایمان کی دولت سے مالا مال رہے اور ان کے اعمال جب تک بارگاہ الہی میں مقبول رہے، وہ خلافت کے انعام کے مستحق قرار پاتے رہے، اور جب یہ دونوں چیزیں نہ رہیں وہ نعمت خلافت سے محروم کر دیے جاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس سنت کا ظہور آج پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کے مطابق مسیح موعود علیہ السلام کے بعد خلافت احمدیہ کے قیام کے ذریعے ہوا۔ 100 سال سے زائد عرصہ سے جماعت احمدیہ میں نظام خلافت کا قائم رہنا اس کی اس فعلی شہادت کا ثبوت ہے کہ جماعت احمدیہ کا ایمان خدا کی نظر میں حقیقی ایمان ہے، اور من حیث الجماعت اس کے اعمال بھی خدا کی نظر میں مقبول ہیں۔ تمکنت دین، خلافت کی ایک بہت بڑی برکت تمکنت دین ہے۔ نبی کی وفات کے بعد دشمن یہ خیال کرتے ہیں کہ اب یہ جماعت ختم ہو جائے گی۔ ایسے وقت میں خدا تعالیٰ خلافت حقہ کی برکت سے دین کو مضبوطی اور استحکام عطا فرماتا ہے، اور وہ کام جن کی ابتدا نبی کے زمانے میں ہوتی ہے خلافت کے زمانے میں پایہ تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی رسول یا مشائخ وفات پاتے ہیں تو دنیا پر ایک زلزلہ آ جاتا ہے، اور وہ ایک بہت ہی خطرناک وقت ہوتا ہے، مگر خدا تعالیٰ کسی خلیفے کے ذریعے اس کو مٹاتا ہے، اور پھر گویا اس امر کا اثر نو اس خلیفہ کے ذریعے اصلاح و استحکام ہوتا ہے۔ ملفوظات جلد 5۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں میں خلافت راشدہ قائم رہی، دین اسلام نے ہر جہت سے شاندار اور بے مثال ترقی کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں سے معمور اور خدا تعالیٰ کے ہر قسم کے فضلوں اور نعمتوں سے بھرپور دور کے بعد خلافت راشدہ قائم ہوئی۔ اگرچہ اس کا عرصہ 30 سال کے مختصر ترین ماہ و سال پر مشتمل ہے، مگر اس مبارک دور میں اسلام اور مسلمانوں کو جو حیرت انگیز اور عظیم الشان کامیابیاں اور فتوحات حاصل ہوئیں، انہیں دیکھ کر بڑی بڑی طاقتور اور مضبوط سلطنتوں کے محلات پر لرزہ طاری ہو گیا، اور دشمن حیرت و حسرت سے ان کامیابیوں کو دیکھنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف یہ کہ اندرونی انتشار اور افتراق کے فتنے اپنی موت ہم مر گئے، بلکہ اسلام کی سطوت و شوکت کے پرچم چاروں طرف دور دراز علاقوں اور ملکوں پر لہرانے لگے۔ 30 سال کے اندر اندر مشرق میں چین اور افغانستان، مغرب میں شمالی افریقہ، طرابلس، شمال میں قزوین تک اور جنوب میں حبشہ تک اسلامی سلطنت قائم ہو گئی۔ آج بھی انصاف پسند مورخ ماضی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے تو وہ حیرت و اشتیاق کی تصویر بن کر رہ جاتا ہے کہ اس تیزی و سرعت سے صحرائے عرب کے بادیہ نشین اقوام عالم پر کیسے چھا گئے۔ چنانچہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرانس کے ایک مورخ کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں اس زمانے کی نسبت فرانس کا ایک مورخ لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بات عجیب تھی، لوگ کہتے ہیں وہ جھوٹا تھا، مگر میں کہتا ہوں کہ وہ کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے، اس کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو غلطی لگی تھی۔ وہ لکھتا ہے کہ میں اس نظارے کو دل میں لا کر حیران ہو جاتا ہوں کہ آج سے 1300 سال پہلے ایک چھوٹی سی مسجد جس پر کھجور کی ٹہنیوں کی چھت پڑی تھی، جو بارش کے وقت ٹپکنے لگ جاتی تھی اور نمازیوں کو کیچڑ میں نماز ادا کرنی پڑتی تھی، اس میں بیٹھ کر
کچھ لوگ جن کو تن ڈھانکنے کے لیے کپڑا بھی میسر نہیں تھا یہ باتیں کرتے تھے کہ ہم دنیا پر غالب آ جائیں گے اور جو دین ہم پھیلانا چاہتے ہیں اس کو پھیلا دیں گے، اور پھر باوجود اس بے بضاعتی کے وہ اپنی بات کو پورا کر کے دکھا دیتے ہیں۔ یہ ایک معمولی بات نہیں بلکہ غیر معمولی بات ہے۔ اس بات کو سوچنا چاہیے۔ قیام توحید کے لیے غیرت، انوار العلوم، جلد 5۔ حق یہ ہے کہ یہ خلافت راشدہ ہی کی تاثیرات اور فیوز و برکات کا کرشمہ تھا جو دنیا نے دیکھا، اور آج جب ہم حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کے بعد قائم ہونے والی خلافت راشدہ کی ایک صدی پر محیط عظیم الامثال کامیابیوں اور کامرانیوں پر نظر ڈالتے ہیں تو قلوب رب کریم کی حمد و ثنا سے لبریز ہو جاتے ہیں، اور گردن خدا تعالیٰ کی تائیدات اور فضلوں کے نظاروں کے سامنے خم ہو جاتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خدا سے خبر پا کر جو پیش گوئیاں فرمائی تھیں وہ اس ایک صدی میں اس تیزی اور اس شان سے پوری ہوئیں کہ دنیا انگشت بدنداں رہ گئی۔ آپ نے خدا سے خبر پا کر فرمایا تھا کہ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ کتاب البریہ۔ پھر فرمایا تھا مجھے خدا نے خبر دی ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ تذکرہ صفحہ 260۔ پھر آپ نے خدا سے خبر پا کر یہ اطلاع دی کہ خدا مجھے ایک ایسا فرزند موعود مسلم موعود عطا کرے گا جو زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ اس پیش گوئی میں خدا تعالیٰ نے بھی خبر سنائی کہ تا اس پسر موعود کے ذریعے دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو۔ اشتہار 20 فروری 1886۔ یہ سب باتیں جو بظاہر خواب و خیال سمجھی جاتی تھیں اور دشمن ان باتوں کو دیوانے کی بڑھ قرار دیتا تھا، مگر چونکہ یہ زندہ اور قادر و توانا خدا کا کلام اور الہام تھا جو پورا ہو کر رہا، اور خلافت مسیح موعود مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئی۔ شجر خلافت کو جڑوں سے اکھیڑنے کے ارادے سے آنے والے بے شمار طوفان خلافت کے حصار سے جس زور سے ٹکراتے رہے اسی زور سے پاش ہوتے رہے۔ خلافت کا نظام اور اس کا کام ہر آنے والے دن میں پھولتا اور پھلتا چلا گیا۔ سرزمین ہند کی گمنام بستی قادیان میں خلافت کا جو پودا لگا تھا وہ ایک شجر سایہ دار بنتا گیا۔ اس کی شاخیں ہندوستان کی سرحدوں کو عبور کرتی ہوئی بر اعظم ایشیا تک محیط ہو گئیں۔ بر اعظم ایشیا سے آگے یہ شاخیں یورپ، افریقہ، امریکہ، روس، چین، جاپان، آسٹریلیا، الغرض دنیا کے ہر بر اعظم اور دنیا کے تمام کناروں تک پھیل گئیں، اور خلافت کا یہ آسمانی شجر خوش رنگ پھولوں سے مہکنے لگا، اسے کثرت سے شیریں پھل لگنے لگے، اور اس پر ایسی بہار و رونق آئی کہ دنیا کی بے شمار اقوام اس کے ٹھنڈے سائے تلے آرام کرنے لگیں۔ آج ہمارے محبوب امام حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز جس طرح بھی نگاہ اٹھاتے ہیں، خدا کی رحمتیں آپ کی پیشوائی اور استقبال کے لیے آتی ہیں۔ آپ جس ملک اور سرزمین کا دورہ فرماتے ہیں اس ملک کے عمائے دین اور سربراہ آپ کو سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں۔ آپ کو سربراہان مملکت کا سا پروٹوکال دیا جاتا ہے۔ بڑی بڑی حکومتوں کے ایوانوں میں آپ کے استقبال ہوتے ہیں، اور جب بڑے بڑے ملکوں میں جماعت احمدیہ کے سالانہ جلسے ہوتے ہیں تو ان حکومتوں کے سربرآوردہ افراد، ممبران پارلیمنٹ اور سربراہان حکومت کے خصوصی نمائندگان ان جلسوں میں حاضر ہوتے اور خلافت کا تاج اپنے سر پر سجانے والی اس جماعت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اسے اپنے ملکوں اور سرزمینوں کے لیے باعث رحمت قرار دیتے ہیں۔
بے شمار مبلغ، ہزاروں مساجد، ان گنت مراکز، لاکھوں کتب، مضبوط پریس، ویب سائٹس، اسکولوں، ہسپتالوں اور رفاہی اداروں کا ایک جال دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے، جس کو مزید غیر معمولی وسعت دینے والا مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ 24 گھنٹے اسلام احمدیت کے نام اور پیغام کو دنیا میں پھیلا رہا ہے، اور محض خدا تعالیٰ کے فضل اور نصرت اور تائید سے لاکھوں نہیں کروڑوں سعید روحیں مسیح موعود کے مقدس دامن سے وابستہ ہو چکی ہیں، اور بیعتوں کا یہ سلسلہ دن رات جاری و ساری ہے۔ بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں، لگے ہیں پھول میرے بوستاں میں۔ قرون اولیٰ کے مسلمان خلافت جیسی نعمت سے محروم ہو کر رفتہ رفتہ قہر مذلت میں ایسے گرے کہ دوبارہ اٹھنے کی طاقت باقی نہ رہی۔ آج بھی برکات خلافت سے محروم امت مسلمہ جس کرب اور اذیت میں مبتلا ہے، اس کی ہلکی سی جھلک ذیل میں دیے گئے چند بیانات میں دکھائی دیتی ہے۔ ماہنامہ جدوجہد لاہور لکھتا ہے، مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک 30 ممالک کا ایک عظیم اسلامی بلاک صرف اتفاق کی نعمت سے محروم ہونے کی وجہ سے مغربی اقوام سے پٹ رہا ہے۔ اب وقت کا تقاضا ہے کہ مسلمان ممالک متحد ہو کر اس دشمن اسلام اقوام متحدہ کو چھوڑ کر خلافت اسلامیہ کا احیاء کریں۔ ایک فعال قوت کی حیثیت سے زندہ رہنے کا یہی ایک طریق ہے۔ ماہنامہ جدوجہد لاہور، اگست 1974۔ اخبار جنگ میں ایک کالم نگار لکھتا ہے، دنیا کا ہر 5واں انسان مسلمان ہے، لیکن اس کے برعکس سیاسی و مذہبی سطح پر کوئی اتفاق و اتحاد نہیں، اور مسلمان ملکوں کی حیثیت ایک منتشر اور باہم دست و گریباں گروہ کی سی ہے۔ ایک متحدہ اور متفقہ امت مسلمہ کا کوئی وجود نہیں جس کا ایک مرکز ہو اور جس کے مقاصد میں یکسانیت ہو۔ اخبار جنگ، جنوری 1992۔ پس خلافت ایک عظیم نعمت ہے جس کے ساتھ مسلمانوں کی تمام تر ترقیات وابستہ ہیں۔ اس لیے اس نعمت کے عطا ہونے پر جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، وہیں اطاعت خلافت کے عملی نمونوں کا اظہار بھی ضروری ہے، تاکہ ہمارے اور ہماری نسلوں کے دلوں میں خلافت کی اہمیت و عظمت ہمیشہ جاگزیں رہے، اور ہم اس انعام سے پوری طرح فیض یاب ہوتے رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔